نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مختلف اقوام کے حالات اللہ پاک نے بیان فرمائے اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے عذاب آئے، آج اگر ہم بھی کریں گے تو ہمارا انجام بھی اسی طرح ہوگا. تو یہ عبرت کے لیے قرآن میں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی بات سن چکے ہیں. آج مختلف اور قوم کے فرمائے وعاد وثمود، اور عاد والے اور ثمود والے وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم ان کے گھروں کی وجہ سے ان کی حالت جان سکتے ہو کہ کیسے کیسے گھر وہ بناتے ہیں. اہل ثمود اور اہل عاد جو تھے، یہ صالح علیہ السلام یہ قوم تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ پہاڑوں کو چیر کے ان کے اندر گھر بنا، بڑے بڑے پہاڑ، جس طرح آج کل یہ زمین دوز بناتے ہیں زمین کھود کے نیچے، تو اسی طرح یہ پہاڑوں کو کھود کے اور اس کے اندر ایسے مضبوط گھر بناتے تھے کہ اس پہاڑ کے اندر اگر گھر بن جائے تو اس نے کتنا تھوڑا ہے، اتنے مضبوط گھر وہ بناتے. اللہ پاک نے وقت تبین لکم من مساکنہم، ان کے گھروں کی وجہ سے ان کو پہچان سکتے ہیں کہ ان کے گھروں جو ہے وہ کیسے کیسے آج بھی آثار ان کے ہوتے ہیں. فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کیا. اکثر انسان گمراہ ہوتا ہے کہ کام غلط ہے اور اس کو خوبصورت بناتا ہے. یہ کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے، تاکہ یہ جو ہے دنیا سے خالی نہ جائے. برے کام کو خوبصورت سمجھنا یہ شیطان کراتا ہے. تمہارے اچھا کام کر رہے ہو، تمہارے گزے اور تمہارے جیسا کام کرتا ہی چاہے وہ دین کی شکل میں بھی اگر یہ ہوگا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں. بعض لوگ شرک میں مبتلا ہوتے، بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، قبر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، کہتے جی بس یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بڑا اچھا ہے. تو ان کے انکار کو، ان کے غلط کاموں کو شیطان نے ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا. نبیوں کی مخالفت، دین کی مخالفت. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ایک تو ان کے گھروں سے ان کو پہچانو گے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا کر پیش کر دیا. بعض دفعہ میں جمعے میں کہتا ہوں نا کہ بعض لوگ سوتے ہیں آ کے
میں کہتا ہوں کہ شیطان سلاتا ہے تاکہ یہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس جائے، مسجد سے خالی ہاتھ۔ اگر مسجد میں آپ سوئیں گے، وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز ہوگی؟ تو شیطان یہی چاہتا ہے۔ اسی طرح زندگی بھر وہ برے کام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور آخر انسان خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بھی اعمال وہ قابل قبول ہے جو سنت کے مطابق، جو حضور کے طریقے کے مطابق اپنے طریقے سے کریں گے، تو وہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے کہ یہ آپ ٹھیک کر رہے ہو، بدعت کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ تو فرمایا وَقَدْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کی وجہ سے اللہ کے راستے سے ان کو روک دیا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے بڑے ہوشیار۔ بھئی اتنے بڑے بڑے گھر بنانا، اور آج سے کئی ہزار سال پہلے وہ اہرام مصر آج تک قائم ہے، کس نے بنائے؟ فرعون نے۔ اس وقت تو یہ کرینیں بھی نہیں تھی، ان کے اندر جو پتھر لگے نا تیسری چوتھی منزل تک، وہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اٹھائے، ایسے ماہر تھے۔ اور فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے ماہر تھے دنیا کے کام میں، لیکن آخرت کے کام میں وہ نل تھے۔ آج بھی اسی طرح لوگ ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے جناب فلاسفر، بڑے بڑے ڈاکٹر، دنیا کے بارے میں جب وہ بیان کرتے ہیں کہ معیشت اس طرح ہونی چاہیے، اور یوں تجارت کرو، یوں ٹریلے منگاؤ، اور یوں کرو، یوں جہاز منگاؤ، تم اوپر جاؤ گے، لیکن اللہ سے غافل۔ تو اسی طرح وہ لوگ بھی وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ تو آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہے، لیکن آخرت سے غافل ہے، دنیا میں بڑے ماہر۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ بڑے ماہر لوگ تھے، ہوشیار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَارُون، اس کے بعد قارون، وَفِرْعَوْن، اور فرعون اور حامان۔ قارون سرمایہ دار تھا۔ قارون کون تھا؟ جس طرح آج کل کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، سیٹ لوگ۔ وَفِرْعَوْن، جابر حکمران، ڈکٹیٹر جسے آج کل ہم کہتے ہیں، مارشل لائی حکومت والے، وہ فرعون تھا۔ اور فرمایا حامان اس کا وزیر تھا۔ یہ بیوروکریسی جو آج کل حکومتیں چلاتی ہے نا، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے سیکٹری، پینشنیں اور جناب مراعات، اور سب اپنے لیے، عوام کے لیے کچھ نہیں۔ تو جابر حکمران، بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے سرمایہ دار، ان کا ذکر اللہ پاک نے کیا۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، کھلی دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ تکبر انسان کو اللہ کا کام کرنے نہیں دیتی، کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ غریبوں کا کام ہے۔ ویسے ہے بھی غریبوں، الحمدللہ غریبوں کا کام ہے، غریب کر رہے الحمدللہ۔ ہاں جی، شروع سے غریب دین کے ساتھ ہے، اور آج بھی ہے، اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ کے نبی فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء، ان غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء۔ تو فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ آج بھی اگر کسی بڑے سے یا کسی متکبر مالدار آدمی سے دین کی بات کو کہتے ہیں جی تم کوئی ٹھیکیدار ہو تم کوئی ٹھیکیدار ہو، ٹھیکیدار نہیں ہے لیکن چوکیدار ضرور ہے، ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہے، چوکیداری کرتے رہیں گے۔ چوکیدار کو لوگ گالیاں دیتے رہتے، یار تو نے کام صحیح نہیں کیا، تو ہاں جی فلاں گلی میں تو نہیں تھا، فلاں دکان کے سامنے تو نہیں تھا، تو چوکیدار سنتا رہتا۔ تو آج کے علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں لیکن کیا ہے جی، چوکیدار ضرور ہے۔ سارے غریب اللہ کے فضل سے دین کے چوکیدار ہیں۔
کہیں بھی حملہ ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی بکواس کرتا ہے تو یہ نکل پڑتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ میں وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیلیں لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ اللہ فرماتے وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن ہم سے آگے نہیں نکل سکتے، ہم سے آگے نہیں جا سکتے، ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ اللہ کو کوئی ہرا سکتے؟ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اللہ سے آگے کوئی نہیں جاتا، اپنے آپ کو ہی خراب کرے گا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ پھر اللہ فرماتے جب ایسی حالات تین کی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، کئیوں پر ہم نے پتھر برسانے والی ہوا کو بھیجا، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ کئیوں کے پیچھے تو ہم نے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہوا میں پتھر، لوط علیہ السلام نامزد پتھر، فلاں ابن فلاں کے لیے یہ پتھر ہے، پتھر برسائے۔ اور فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کسی قوم کو ایک چیخ نے پکڑ لی ہے، چنگاڑ، فرشتے نے آواز لگائی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کئیوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کیا کر دیا؟ جس طرح قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، کئیوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کئیوں کو ہم نے غرق کر دیا، جس طرح فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوم کیا ہوئی؟ غرق۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا۔ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ ظالم، اللہ نے تو کلیئر کھلی باتیں بتائی ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، قرآن بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہے۔ بھئی یہ نہ کرو، اگر کرو گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تو گناہگار آدمی اگر وہ کہے نا جی کہ میں بڑا وہ ہوں، انسان ہوں، کمزور ہوں، فلاں ہوں، تو اس کا یہ جواب نہیں سنا جائے گا، اس کے پاس ساری باتیں کلیئر آ چکی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم یہی نہ کہ سزا جہنم ملے گی قیامت میں تو کہ یا اللہ یہ کیوں، تو یہ تو نے خود ظلم کیا۔ یہ ظلم کس نے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کریں اور کل قیامت کے دن پھر پریشانی ہو۔ تین چیزیں لازمی ہیں۔ ہاں جی، زندگی ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ حضور کے طریقے میں۔ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ جو لوگ آخرت کو بھول گئے وہ پھنس گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کھانا پینا ہے، اور بھئی یہ تو اس لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے، اللہ نے یہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔